وسلم ان کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ افلاس انسان کو شرک اور کفر تک لے جاتا ہے. جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو عصمت فروشی ہے، اور پورے ملک میں یہ وبا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. محرومیوں، غربتوں، بھوک، ننگ، بے روزگاری کی وجہ سے یہ وائرس جس بری طرح بدقسمتی سے اس معاشرے میں پھیل رہا ہے، یہ عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. آپ نے تو ایک کیس اٹھایا ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بڑا عجیب سمبولک سا شعر ہے کہ قتل طفلہ کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں. یہ بچوں یہ جان سے مار دینا، عصمت فروشی، بیچ دینا، یہ نارمل خبر ہو گئی ہے. اب ایک زمانے میں اس طرح کی خبر چھپتی تھی کہ ماں نے بچے اپنے بھوک سے بلکتے دیکھ کے بچے مار دیے، نہر میں ٹرین کے نیچے دے دیے، اور اس کے بعد خودکشی کر لی تو لوگ کانپ اٹھتے تھے. اب تو یہ ایک روٹین کی خبر ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس ملک کے ان بے غیرت حکمران طبقات کی ناکامی ہے جنہیں اپنی اولادوں کے علاوہ اس ملک میں کسی اور کا بچہ. یہ حضرت عمر کی مثالیں تو دیتے ہیں. ان کا وہ دودھ والا وہ جو وظیفہ انہوں نے مقرر کیا تھا، جو ویسٹ میں آج بھی عمر لا کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، یہ ان کے حوالے تو دیتے ہیں، لیکن ان کو موت پڑتی ہے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، بچہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتا ہے، لیکن یہ جو ٹوٹل فیلئر ہے یہ حکمران طبقات کا کہ اس معاشرے کا ہر عضو، جسم کا ہر حصہ کسی نہ کسی بھیانک ترین مرض میں مبتلا ہے. اس کے مسلز ریپچر ہو چکے ہیں، اس کی ہڈیاں اس معاشرے کی فریکچر ہو چکی ہیں، اس کا ٹوٹ پھوٹ اپنی انتہا پہ ہے. اور جب تک کوئی میجر سرجری نہیں ہوتی مجھے یہ وائرس رکتا دکھائی نہیں دیتا. صحیح. ہم پروگرام میں آگے چل کے ذرا مزید بات کریں گے حسن نثار صاحب سے. میں چاہوں گا پہلے وہ آپ فوٹیج دیکھیں. پہلی فوٹیج جب ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بیٹی کہا اور اسے یہ باور کروایا کہ آپ میری بیٹی کی عمر میں، اور واقعی ایسا تھا. ظاہر ہے اس بچی نے بڑے عجیب انداز میں اس وقت ہماری ٹیم کے ممبر کو دیکھا. روزانہ رات یہ کیسے کیسے لوگوں کے پاس نشے میں بدمست اور دھت لوگوں کے پاس جاتی تھی، اور وہ کس کس طرح کا سلوک کرتے تھے. سو یہ نئی چیز تھی اسے ایک بچی کے لیے. لیکن اس کے بعد اس نے سچ بتایا. اس نے بتایا کہ وہ اس دھندے سے نکلنا چاہتی ہے. اس نے کیا کہا اپنی ماں کے بارے میں، یہ آپ کو سنواتے ہیں. فوٹیج نمبر 1 ذرا پلے کیجئے گا. ہمارے گھر پہ 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا ہمارا. نہیں تمہارا مطلب وہ پیسے جو دیں گے وہ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے یا پھر میری امی کو ہاتھ پہ دیں گے؟ اور تمہارے ہاتھ میں نہیں؟ یہ میری امی نے مجھے بولا کہ بیٹا تو تمہارا بھائی کا جو سیٹ ہے نا، اور تمہیں بلا رہا، بولے تو اس سے پیار کر لو. میں نے امی کہا، میں نے کہا نہیں امی نہیں. اور فوٹیج نمبر 2 بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں. یہ بچی کا پہلا ایک طرح کا سٹیٹمنٹ تھا، بالکل نیچرل، جس میں اس نے اپنی ماں سے متعلق جو سوچتی تھی اور جو اسے پتا تھا اس کی ماں نے اسے بیچا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا. ہم جب اس شخص کے پاس جس نے جو اس کی ماں کو ہر مہینے پیسے دیتا ہے اس بچی کی قیمت کے طور پر یا ٹھیکے کے طور پر، جب اسے گرفتار کیا اور اس سے ہم نے جب پہلے چند ایک سوالات کیے، اس میں بھی اس نے یہی بتایا کہ وہ اس کی ماں کو پیسے دیتا ہے، اور یہاں تک کہا کہ اس کا سگا بھائی بھی اس سارے معاملے کے اندر انوالو تھا. سو اس شخص کی جو گفتگو تھی، پہلا ریئیکشن وہ کیا تھا. فوٹیج نمبر 2 آپ کو پلے کر کے دکھاتے ہیں. کتنے میں لیا تھا بچی کو؟ گھر والے پیسے لیتے پر منتھ. کتنے پیسے لیتے پر منتھ؟ 60,000. 60,000 مہینہ. اس کا بھائی لیتا ہے؟ اس کی والدہ. والدہ کو پتا ہے؟ جی. بھائی اور باپ کو پتا ہے اس کا؟ اس کے بھائی کو پتا ہے. اس کے بھائی کو پتا ہے. پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ ماں لے کے جاتی ہے، تم دے کے آتے ہو؟ ماں لے کے جاتی ہے. جی. تو یہ اس شخص کا انیشل سٹیٹمنٹ ہے کیمرے کے سامنے، پولیس کے سامنے. لیکن وہ شخص
جس کے پاس اس کی ماں اپنی ہوس میں پہلی بار اس بچی کو لے کر گئی. اس بچی کے سامنے خواتین حضرات مجھے پتا بڑی تنقید کرنا بڑا آسان ہے, ٹویٹر پہ فیس بک پہ بڑی تنقید کی جائے گی, آپ بچی کے سامنے کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے, اس کی زندگی کا سوال ہے, اسے ایک ایک حقیقت کا پتہ ہونا ضروری ہے, اسی لیے وہ آج کی اس محفل کے اندر موجود ہے. آج وہ کوئی غلط فیصلہ جذبات میں کر کے اپنی ماں کے پاس جانے کی حامی بھرتی ہے یا چلی جاتی ہے, یا جس طرح سے پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے, اس کے بعد وہ ساری زندگی کس طرح سے دوزخ میں اور اس دلدل میں رہے گی, اور ہم بار بار میڈیا ٹیم بار بار جا کے ظاہر ہے اس کو اس دلدل سے نکالنے کے قابل نہیں ہے. سو آج ہمیں اور پوری پاکستانی قوم کو اس ایک بچی کے کیس میں فیصلہ سنانا ہے, تاکہ آنے والے وقت میں ہم یہ طے کر سکیں کہ اس طرح کے خدا نخواستہ جو معاملات ہیں ان میں ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. سو آپ کو اس شخص کے بارے میں جس کے پاس پہلی بار اس کی ماں 9 سال کی عمر میں اس بچی کو لے کر گئی تھی, اور اس بچی کو جس میں بچی نے خفیہ ریکارڈنگ میں بھی کہا ہے, آنے والے وقت میں بھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ کہہ کے گئی تھی کہ اس کو تم نے پیار کرنا ہے اس عجیب و غریب حیوان نما انسان کے پاس. اسے جب سریام کی ٹیم نے گرفتار کروایا تو اس نے بھی وہی بات کی جو شیراز کر رہا تھا, وہی بات کی جو اس بچی نے پہلی بار سریام کی ٹیم سے کرتے ہوئے کی. سو فوٹیج نمبر 3 آپ کو ہم دکھاتے ہیں, جس میں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ وہ شخص بھی اس کی ماں کی انوالومنٹ کا ذکر کر رہا ہے. اس کی ماں کو میں نے پیسے دیے. اچھا, کس چیز کے؟ اس نے مانگے تھے میرے سے. اس کی ماں پہلے 2 بیٹیاں وہ پٹھانی لڑکیاں اور لے کے آیا تھا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, نہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے بلایا چلیے گھر پہ, ٹھیک ہے, اس کی ماں خود لے کے آیا. ہاتھ سے دیکھو, اس کی ماں خود لے کے آیا. پھر میں وہاں سے واپس کو ماں کو میں نے فون کر کے میں نے بولا بھائی اس کو اپنا لے لوں گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کا کام پہلے سے وہ ہوا تھا سر. اس کی ماں سب کو پتہ ہے. اور پھر تم نے بھی کیا؟ میں نے, تمہیں کیسے پتا؟ اس کی ماں کو سب پتہ ہے. 7-8 مہینے کی پہلے کی بات ہے. اس کی بیٹیاں یہاں پر کام کرتی تھی تاریخ روڈ پہ, گھروں میں کام کرتی تھی, جھاڑو پوچھوں. اس نے بولا میرا بیٹیاں بالغ ہو گیا یہ وہ. میں نے بولا یار تو بالغ ہو گیا یار, وہ تو بالغ اپنی جگہ پر ہے. آپ نے اس بچی کے ساتھ کتنی بار آپ نے زیادتی کی ہے؟ 102 مرتبہ. جی, تو خواتین حضرات یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو ظاہر ہے ہم اگر کہیں کہ کسی دوسرے نے بیان کی, یا بچی نے شاید کسی اور فیز میں یہ بات کہی ہو, شیراز نے شاید کسی دباؤ میں یہ بات کہی ہو, رحمان نے چلیں شاید کسی اور انداز میں یا کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں یہ بیان دیا ہو, لیکن سریام کی ٹیم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی ماں اس سارے عجیب و غریب معاملے کے اندر انوالو تھی, ہم نے اس ریکارڈنگ کے بعد, یہ FIR درج ہونے کے بعد خود اس سے بات کی. اس ماں نے اپنی بچی کو کس انداز میں فروخت کیا, ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, کس انداز میں وہ اپنا آپ بیچنے کے لیے تیار تھی, اور پھر سب سے بڑھ کر کس طرح سے وہ اس کی چھوٹی بہن کو بھی ہمارے پاس لا کر اسے فروخت کرنے کے لیے تیار تھی. یہ فوٹیج بھی دکھائیں گے, اس پر سارم برنی صاحب سے, عالیہ بھابی سے, اور جو DSP صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے. خدا کے لیے کوشش کیجیے گا اگر آپ کوئی رہنمائی کر سکیں, ہماری فیس بک کا ایڈریس, ہمارا ٹویٹر کا ایڈریس, ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں, آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے. ہمیں بتائیے کہ ہمیں اس عجیب مرحلے پر کیا کرنا چاہیے. پروگرام میں خواتین حضرات ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہم اس 10 سال کی بچی کے حوالے سے دستے سوال دراز کی آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں, ہماری مدد کریں, جسے ہم نے ایک جسم فروشی کے اڈے سے بازیاب کروایا تھا, اور بدقسمتی سے جو راز بعد میں ہم پر کھلے ان کے مطابق اس کی اپنی ماں نے اسے ایک شخص کو, سگی ماں نے اسے ایک شخص کو فروخت کیا تھا. اور ظاہر ہے اب یہ بچی چونکہ اس ماں کے لیے, اس زرپرست ماں کے لیے ایک سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتی ہے, سو اسے واپس حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت سرگرم ہے. پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ بچی اگر نابالغ ہے تو اپنی ماں کے ساتھ رہے گی, لیکن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ایک دوزخ میں, دلدل میں کس طرح سے دھکیل سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے سارم برنی صاحب جن کے شیلٹر ہوم میں یہ بچی اس وقت موجود ہے. سارم صاحب, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. صبح سے اب تک میں بڑا بے بسی, آپ ہی نے مجھے بتایا کہ جو قانونی طور پر اس کی ماں اب سوچ رہی ہے اور جس طرح سے وہ چارہ جوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور واقعی مہینے کا 60,000 یا 1 لاکھ روپیہ, چونکہ وہ شخص جس نے خریدا تھا وہ کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ دیتا تھا. اس کی ماں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ریکارڈنگ ہے اس میں 60,000 روپے وہ مہینے کے مانی ہے. تو اس کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتی ہے. وہ تو کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی انداز میں بہلا کے, پھسلا کے, پیار کر کے, قانونی طریقے سے بچی کو واپس لے کے آئے اپنے پاس. بالکل اقرار بھائی ایسا ہی ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ ایسا ایک گیم بن گیا جس کے اندر وہ خود آ کے پھنس گئے. وجہ یہ ہے کہ جہاں 18 سال کا شو کیا نکاح کے لیے, دوسری طرف یہ اگر 10 سال کی ہے تو ایک بیان پہ تو ان کو رہنا ہوگا نا. اگر 10 سال کی طرف آتے ہیں, بچی لینے کی بات کرتی ہیں, تو
18 سال والا مجرم بن جاتا ہے، اور اگر 18 سال والے کی طرف تو وہ اب یہ خود پھنس گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کو ہی کسٹڈی دے دی جائے، ججز یا جو عدالتیں ہیں اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ بس ماں کو دے دی جائے۔ بچوں کی اچھی پرورش دیکھی جاتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ہاسٹل بھی ہیں، ماں باپ خود ہاسٹلز کے اندر بھی بھیجتے ہیں۔ اگر اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ایسا نظر آ رہا ہوگا اور اس کی یہ مجبوری ہے کہ ٹھیک ہے جی میں افورڈ نہیں کر سکتی، تو افورڈ کے لیے ہم لوگ بیٹھیں، معاشرے کے لوگ بیٹھیں افورڈ کر کے، اور اس کو اچھے ہاسٹل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے جہاں وہ ایجوکیشن بھی لے، اپنی زندگی کو بھی آسان بنائے۔ رہی بات شروع کی، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بچی کا چہرہ دکھا دیا، اس پہ بھی میں کچھ بولنا چاہوں گا۔ ہم کریں تو کیا کریں، نہ دکھائیں تو آپ کو یقین نہیں آتا، کہتے ہیں ڈرامہ ٹائز کیا ہے، دکھائیں، ہاں دکھائیں تو آپ کے اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت وہ بچی کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں جی سوسائٹی میں موو کر، اور بھائی ہم نے اس کے لیے سوسائٹی چھوڑی کون سی ہے، سوسائٹی کہاں میں جا سکتی ہے بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو ہر حال میں اپنا لیتے ہیں، ہر چیز کو کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ آپ کے آگے تماشا بن کے نہیں بیٹھی ہوئی، آپ کے آگے وہ مریض بن کے بیٹھی، اور آپ اس کے ڈاکٹر کی حیثیت سے، اگر مریض اپنا جو مرض ہے چھپائے گا تو ڈاکٹر کبھی اس کا علاج نہیں کر پائے گا۔ آج یہ میری ذمہ داری نہیں، اقرار حسن کی ذمہ داری نہیں، اس ٹیم کی، ایئر وائی کی ذمہ داری نہیں، جتنے ادھر بیٹھے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم بلا وجہ کی فساد کی چیزوں کے لیے سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، بلا وجہ کے سیاسی چکروں میں آ سکتے ہیں، تو کیا ہم اس بچی کو 2 منٹ کو اپنی بچی سمجھ کے سڑک پہ نہیں آ سکتے؟ کیا ہمیں نہیں نکلنا چاہیے؟ کیا ہمیں عدالتوں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس بچی کو کس جرم کے اندر دوبارہ ڈال لے جا کر کے؟ ایسا نہیں ہے کہ عدالت دے دے گی، لیکن بالکل ہمیں سب کو پریشر دینا چاہیے اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اور جتنے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں دل نہیں ہے تو ان کی بیویوں میں تو دل ہے، وہ تو ماں ہے۔ ہماری عورت کہتی ہے نا ہم ماں ہیں، لیکن ایک بیٹی کا باپ ہونا بھی بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ روتے ہیں، فون کرتے رہے ہیں اس پروگرام کے بعد۔ میں اقرار بھائی، میں نے اصل میں جب سے پشاور والا واقعہ ہوا تھا، میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ ایسے واقعات میں ہم نہ روئیں تو بہتر ہے۔ اب ہم عمل کی طرف جائیں، ہم بہت عرصے سے رو رہے ہیں، اب ہمیں رونا بند کرنا چاہیے اور ہمیں عمل کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا میں حسن نثار صاحب کو دوبارہ سے اس بحث کے اندر لے کے آؤں گا، اور مجھے لگتا ہے شاید کوئی رستہ اس طرف سے ہمیں سجھائی دے گا۔ حسن نثار صاحب، اب تک کی جو گفتگو ہے، اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہے، وہ ساری آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ نظام درست ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بالکل گل سڑ چکا ہے، بالکل اپنے آخری سانسوں پہ ہے، شاید جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سانسیں بھی شاید ختم ہو چکی ہیں، لیکن اس کے اندر سے انڈیویجولی، انفرادی طور پر پاکستان کے وہ لوگ جو واقعی، چاہے سانحہ پشاور ہو، چاہے یہ بچی کا پروگرام جب ہم نے نشر کیا، روتے ہوئے دھاڑے مار مار کر ٹیلی فون کالز کرتے رہے، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس نظام کو بچانے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو کا سارا شور سنائی دے رہا ہے، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں زوم کر لیتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا ہوگا۔ تو بھائی میرے، اس پرٹیکولر کیس کو مائکرو نہیں میکرو حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ تصادم کا نتیجہ ہے دنیا کے دولت مند ترین حکمرانوں اور غریب ترین عوام کے درمیان جو اقتصادی خلیج ہے، یہ اس کا ایک بھیانک اور شرمناک ترین نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے میں جن جن برائیوں کو، جن جن غلاظتوں اور نجاستوں کو جنم دیتی ہے، وہ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں اور بڑی پروان چڑھ چکی ہیں ہمارے حکمرانوں کے کرتوتوں، بے حسی اور بے حیائی کے نتیجے میں۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے فیصلہ آباد کی کسی چینل پہ رپورٹ دیکھی، پروسٹیٹیوشن میں انوالوڈ یا ملوث خواتین پولیس کسٹڈی میں ان کے انٹرویوز دکھائے گئے